جو لوگ آج آپ کو اگنور کر رہے ہیں کل وہی آپ کے پیچھے آئیں گے جب آپ انہیں سبق سکھائیں گے۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے خود کو بہت سستا بنا دیتے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ آپ بھی گیم کو پلٹ دیں۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ان پر اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے نا تو جن لوگوں نے آپ کو زندگی میں نظر انداز کیا ہے، آپ کو اگنور کیا ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ زندگی میں ہر انسان کو کچھ ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو اس کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا وقت ضائع کرتے ہیں یا بار بار منفی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر آپ ہر بات کا جواب دیں گے یا ان کے ہر رویے پر ریاکشن ظاہر کریں گے تو آپ کا ذہنی سکون برباد ہوتا جائے گا۔ ایک سمجھدار انسان وہی ہے جو یہ جان لے کہ کب کس کو جواب دینا ہے اور کب اگنور کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے خاندان کے کچھ لوگ ہیں، اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، کیونکہ اس طرح آپ اپنی توانائی اور اپنا قیمتی وقت ان چیزوں پر لگا سکتے ہیں جو آپ کے لیے واقعی امپورٹنٹ ہیں۔ ون بائی ون کر کے سبھی ٹپس اور رولز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے اور آج میں آلو قیمہ بنا رہی ہوں۔ قیمہ میں نے پہلے ہی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں آلریڈی میں نے پیاز بھی بوائل کر لیا تھا۔ اب قیمہ گل گیا ہے تو میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں، ٹماٹر ڈال دوں گی، جو بھی سزلنگ ایڈ کرنی ہے وہ سب چیزیں ڈال کرنا اسے میں بھون لوں گی اور میرا آلو قیمے کا سالن ریڈی ہو جائے گا۔ میں قیمہ، گوشت، دالیں وغیرہ ہر چیز ہی وداؤٹ پریشر کوکر بناتی ہوں۔ تو چلیں کوکنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ رول نمبر 1 از ریٹرن بیہیویئر، یعنی جیسا لوگ آپ کے ساتھ کریں آپ ویسا ہی بیہیویئر ان کو واپس کر دیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی انسان آپ کو اگنور کرتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ اس کے بغیر ادھورے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو میرے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان وہی چیز سب سے زیادہ نوٹس کرتا ہے جو اس کی عادت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کرتا نا تو آپ اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بھی اس کا جواب بالکل نہ دیں۔ وہ اگر آپ سے بات کرنا بند کر دے تو آپ بھی خود کو پیچھے کھینچ لیں۔ آپ کیوں کسی کے لیے بچھے جا رہے ہیں یا مرے جا رہے ہیں؟ آپ بھی خود کو سائڈ پہ کر لیں۔ آپ کو اگنور کرنے والے لوگ اس وقت بے چین ہوتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ان کے پیچھے بھاگتا تھا، ان سے بہت باتیں کرتا تھا، ان سے بہت فرینک تھا، اب وہ انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے۔ تو آپ ان کی اگنورنس کا جواب اپنے ریٹرن بیہیویئر سے دیں، کولڈ، کام اور کانفیڈنٹ بن کر۔ یہ ریونج یا بدلہ لینا نہیں کہلاتا بلکہ ویلیو سیٹ کرنا کہلاتا ہے، اور جب آپ یہ کر لیں گے نا تو سامنے والا خود سوچ میں پڑ جائے گا کہ آپ کے اندر اتنی عقل کہاں سے آ گئی، تب اس کو آپ کی اہمیت اور امپورٹنس سمجھ میں آئے گی۔ رول نمبر 2 از پیپل کریو واٹ دے ڈونٹ ہیو۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ اسی چیز کی ویلیو اور قدر کرتا ہے جو اسے کم میسر ہوتی ہے یا اسے چھین لی جاتی ہے یا جو بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل آپ یوں لے لیں کہ کپڑے، جوتے وغیرہ جن کی سیل لگتی ہے، جو لمیٹڈ ٹائم آفر میں ہوتی ہیں، جس میں کسٹمرز کو یہ ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ اگر خریدنا ہے تو اس ڈیٹ کے اندر اندر خرید لیں ورنہ یہ سیل ختم ہو جائے گی اور چیزیں ختم ہونے لگیں گی۔ تو عورتوں کا رش لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کپڑے پرچیز کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ پروڈکٹ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر کے ٹائم سے پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹرک صرف مارکیٹ میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں مشکل سے ملتی ہے نا یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملتی ہے وہ چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور وہی پروڈکٹ، وہی چیز ہمیں زیادہ ویلیویبل بھی لگتی ہے۔ ہم اسی کے پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں کیونکہ لوگ کسی بھی چیز کی زیادہ اویلیبلٹی سے ہی اس کو جج کرنے لگتے ہیں۔ جب شاپ کیپر ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ اس طرح کے سوٹ میرے پاس 50 آئے تھے، وہ سب بک گئے ہیں اور بس یہ 2 ہی باقی بچے ہیں، تو ہم فٹافٹ ان 2 سوٹوں کو لینے کے لیے لپکتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائیں۔ تو اس رول کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں اور ویلیویبل بنیں۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اویلیبلٹی کو ان لوگوں کے سامنے کم کر دینا ہے جو آپ کو اگنور کرتے ہیں۔
جو لوگ آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے ان سے تھوڑا دور رہنا سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کی اسکارسٹی کی وجہ سے آپ کی ویلیو بڑھے. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے اپنی اویلیبلٹی کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں نا تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ لوگ آپ کو ایکچوئل میں وہ ویلیو دینا بند کر دیتے ہیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جبکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے بہت زیادہ اویلیبل ہوں گے، کسی کی ہر بات مانیں گے، کسی کا ہر کام بڑھ بڑھ کر کریں گے تو اتنی ہی آپ کو زیادہ عزت اور ویلیو ملے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں. جتنا آپ زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں نا، لوگ اتنا ہی آپ کو سستا سمجھتے ہیں. رول نمبر 3 از انکریز یور ویلیو یوزنگ ریورس سائیکالوجی. دیکھیں، جو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے، کولیگز، پڑوسی، آپ کے دوست آپ کو اگنور کر رہے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کا وقت اور آپ کی لائف بہت ویلیویبل ہے. آپ اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں رہتے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ باقیوں سے الگ ہیں. خود کو اندر سے گرو کریں، اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنائیں. جب آپ خود کو گرو کرتے ہیں نا، اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی لوگوں کی نظروں میں امپورٹنٹ بننے لگتے ہیں. اور جب آپ ایک امپورٹنٹ اور ویلیویبل انسان بن جاتے ہیں نا، تب آپ کو اگنور کرنے والے کو یہ گلٹ ہونے لگتا ہے کہ کہیں اس نے ایک امپورٹنٹ انسان کو تو نہیں کھو دیا، اور یہیں سے اس کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ اب تو یہ ایک امیر اور کامیاب انسان بن گیا ہے اور میں نے بلا وجہ اس سے بگاڑ لی ہے. اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ آپ کی ویلیو اور قدر کرنے لگتا ہے. اسی طرح جب کوئی رشتہ دار یا کوئی انسان آپ کو اگنور کرتا ہے نا، تو اس کو اپنے لیے سردرد نہ بنائیں، بلکہ دوسرے رشتوں میں بزی ہو جائیں. نئے لوگوں میں گھلنا ملنا شروع کر دیں. اپنی فیملی کے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہو جائیں اور خوش نظر آئیں. جب اگنور کرنے والا آپ کو یہ دیکھتا ہے نا کہ آپ تو سب کے ساتھ ہی خوش ہیں، تو اس کو آگ لگ جاتی ہے. اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ اسے اگنور کر کے یا اسے چھوڑ کر کسی اور لوگوں کے ساتھ خوش گپیاں لڑائیں یا پھر اس کے بغیر خوش رہیں. جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ خوش رہنے لگ جائیں گے نا اور وہ یہ سب دیکھے گا تو وہ خود ہی آپ سے بات کرنے لگے گا. رول نمبر 4 از پیشنس. سامنے والا خود چل کر آپ کے پاس آئے گا. آپ فوراً ریاکشن دینے لگ جاتے ہیں. بار بار چیک کرتے ہیں کہ اگلے نے میرا میسج پڑھا یا نہیں پڑھا. آپ خود کو اگلوں کی نظروں میں سستا بنا دیتے ہیں. جب آپ صبر رکھتے ہیں نا تو سامنے والے کی سائیکالوجی بدلنے لگتی ہے. انسان کو سب سے زیادہ امپیکٹ تبھی ہوتا ہے جب سامنے والا ایکسپیکٹڈ ریاکشن نہ دے. پھر آپ کو اگنور کرنے والا انسان آپ کو آبزرو کرتا ہے اور خود سے لڑتا ہے. یاد رکھیں، پیشنس از پاور. یعنی اگلے کی بات پر فوراً ریاکٹ نہ کریں، بلکہ باتوں کو سمجھیں اور صبر سے کام لیں. آپ سامنے والے کو یہ شو ہی نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. آپ اس کی اگنورنس کو بھی اگنور کر دیں اور اس کے ساتھ نا نارمل ایٹیٹیوڈ میں بات کریں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آپ بھی اندر سے اسے اگنور کرنا شروع کر دیں. رول نمبر 6 از بیسٹ رپلائی. آپ کو جو بھی اگنور کرتا ہے نا، اس کو آپ کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ریگریٹ کروانے کی ضرورت ہے. اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے آپ کا سائلنس اور آپ کی ٹرانسفارمیشن. جب آپ بولتے ہیں تو اگنور کرنے والا آپ کا جواب سنتا ہے، اور جب آپ بدلتے ہیں تو وہ آپ کے اثر کو محسوس کرتا ہے. اس لیے ٹرانسفارم کریں خود کو بدلیں. جب آپ خود کو اتنا بزی اور ویلیویبل بنا لیتے ہیں نا، خود کو امپروو کر لیتے ہیں اور خود کو کامیاب بنا لیتے ہیں، تو اگنور کرنے والے کے لیے یہ ایک سب سے بڑا ریگریٹ بن جاتا ہے. آپ اپنی فٹنس، ہیلتھ، اپیئرنس، پیسے اور مائنڈ سیٹ پر کام کریں. اپنی پریزنس کو اتنا پاورفل بنائیں کہ جہاں آپ کھڑے ہوں وہاں لوگ بھی آپ کو نوٹس کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اگنور کرنے والے کے لیے بیسٹ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ محنت خاموشی سے کریں اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دیں. اگلے کو دینے کے لیے سب سے اچھا جواب وہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ بھی نہ بولیں. بس آپ خود کو اتنا اونچا لے جائیں کہ لوگ سوچیں کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی اس کو چھوڑ کر یا اس کو اگنور کر کے، جبکہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں تو خود کو بنانے میں بزی تھی. یہی ہوتی ہے اصلی جیت. یہ دنیا اسی کی سنتی ہے جو خود کو ثابت کرتا ہے، اور آج آپ نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا ہے. اب آپ نے رکنا نہیں ہے. جو لوگ آپ کو اگنور کرتے تھے، ایک دن وہ آپ کا نام لے کر خود کو لکی سمجھیں گے. بس کانسٹنٹ رہیں، خود کو اور اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے سٹرگلز کرتے رہیں. اپنے کمفرٹ زون سے باہر رہیں اور اپنے کام سے ڈیووٹڈ رہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ کسی کے بھی اگنور کرنے سے چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو، چاہے آپ کو جتنا مرضی برا لگ رہا ہو، مگر پھر بھی آپ اس کے سامنے توجہ کے بھکاری مت بنیں. اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ اس کی توجہ پانے کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں اور بے تاب ہیں.
اس طرح کرنے سے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا اور آپ کو اور زیادہ اگنور کرے گا. سو یہ وہ سب ریورس سائیکالوجی کے ٹرکس ہیں. جب بھی کوئی آپ کو اگنور کرے نا تو آپ ان سب ٹرکس پر ضرور امپلیمنٹ کیجئے. کیونکہ ریورس سائیکالوجی میں نا آپ کسی بھی پرسن سے اپنی بات ڈائریکٹ منوانے کی بجائے انڈائریکٹلی دوسرے بندے کے ڈیسیژن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ ویسا ہی آتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. سو جو آپ کو اگنور کرتا ہے آپ نے بھی اسے دور جانے کا ڈرامہ کرنا ہے. وہ انسان خود ہی آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور آپ کو دوبارہ اگنور نہیں کرے گا. It's all about my today's content. ویڈیو اچھی لگی ہو, کوئی بھی نیو چیز اگر آپ نے لرن کی ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. And yeah, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Keep smiling. Allah Hafiz and take care a lot.